ایک مرتبہ یہ عاجز واشنگٹن میں تھا، تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے انٹرفیتھ کاؤنسل، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی ایک جماعت۔ وہ ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنے اپنے دین کے بارے میں وہ کچھ بتاتے ہیں۔ اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مسلمان وہاں کوئی نہیں۔ ایک دو نے وہاں جانے کی کوشش کی، مگر وہ سارے کے سارے نا وہ اس کے خلاف متحد ہو گئے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے انہوں نے اس کو بھگا دیا۔ اب چونکہ مسلمان ہے کوئی نہ، لہذا وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسلام میں عیب نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، میں تو نہیں اہل وہاں جانے کا۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ جائیں، فلاں جامعہ سے پڑھے، آپ فلاں عالم، آپ مفتی ہیں۔ ان کا نہیں جی، مسئلہ پتہ ہے کچھ اور بھی ہے۔ اگر فقط عالم چلا جائے تو وہ قرآن مجید کے اوپر سائنسی سوال کرتے ہیں، اس میں پھنسا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سائنس تو نہیں پڑھا ہوتا، اور وہ یہودی عیسائی سب کے سب سائنس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی سائنس پڑھا ہوا چلا جائے تو اس کو روحانیت کے سوالات میں الجھا دیتے ہیں۔ اب ہر عالم کے پاس روحانیت کا علوم تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے تنگ کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، مصیبت کر دی ہے۔ تو آپ وہاں جائیں، اگر وہ سائنسی سوال پوچھیں گے، روحانیت کا سوال پوچھیں گے، تو کم از کم آپ ان کو کچھ بتا تو سکیں گے۔ خیر چونکہ سب علماء نے مل کر کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں ڈاکیا ہوں تو میں ڈاک وہاں پہنچانے چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ ہم وہاں گئے، ہم نے انہیں کہا کہ بھائی ہم یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہوگا، مجھے پتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، اور اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، اپنی کتابوں سے دیکھ کے بتا دوں گا۔ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود، ہمارے بڑے بھی موجود، لیکن آپ کا قرضہ چکائیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اس وقت تک ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے جب تک آپ کے ہر سوال کا اسلام کے بارے میں جواب مل نہیں جاتا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو جی، لو جی، وہاں کافی لوگ تھے، بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اب اس عاجز نے وہاں جانا شروع کر دیا، اور یہی وضع کا تھا، یہی پگڑی، یہی داڑھی، لمبا جبہ، ہاتھ میں عصا۔ میں نے دیکھا کہ جب جانا شروع کیا نا اس عاجز نے، تو وہ بڑے سیریس ہو گئے۔ پہلے بڑا خوش گپیاں لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ دیکھو، سنت کا روب ہوتا ہے، سنت کا روب ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں، لیکن سنت کو دیکھ کے ان لوگوں کے دل پہ کیا ہیبت طاری ہوتی ہے، بتا بھی نہیں سکتے۔ خیر بات چل رہی تھی کہ جب یہ عاجز وہاں جاتا تو اس عاجز نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ نا چال ڈھال ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو ربائی تھا نا، یہودی، وہ تو بیٹھ کے یوں دیکھتا ہی رہتا، کننکھیوں سے دیکھتا ہی رہتا جب بھی میں جاتا۔ تو ایک دفعہ ایک دن اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک۔
تم ہمیشہ جب آتے ہو تو ایک عجیب تمہارے اوپر یعنی ایک عزت والی جو ہے نا وہ چال ڈھال ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. یہ یہودیوں کے ربائی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا اب جس واقعے کی خاطر یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا, اب وہ واقعہ سناؤں. ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی. اچھا ان میں جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اب انہوں نے جو لسٹ بنائی نا تو سب سے پہلے اسلام کا نام لکھنا شروع کر دیا, کیونکہ اس میں مسلمان بھی ہوتا ہے. خیر ہم نے کہا یہی بہت اچھا. وہ کبھی کچھ پوچھتے, کبھی کچھ سوال چھوٹا موٹا پوچھتے رہتے, اسلام کیا کہتا ہے. میں بتاتا رہتا کہ اسلام میں یہ کہتے ہیں. ایک دن میٹنگ ختم ہونے والی تھی تو جو میٹنگ کا انچارج تھا نا اس نے پوچھا بھائی اگلی میٹنگ میں کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا بندہ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کر کے سنائے. جب یہ تجویز دی نا تو وہ بڑے خوش ہو گئے, کہنے لگے ہاں بہت اچھی تجویز ہے. چنانچہ انہوں نے لکھ لیا کہ اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا. اب اگلی میٹنگ میں جب گئے تو وہ انہوں نے جب میٹنگ شروع کی تو کہنے لگے جی کہ چونکہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی اس لیے میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہی پہلے پڑھ کے سنائیں. لو ہمارے گلے یہ بوجھ پڑ گیا کہ شروع ہم کریں, اوپنر ہم بنے. خیر اس عاجز نے کیا کیا, اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا, کتابوں میں پڑھا تھا کہ جتنا آسمانی کتابوں میں تھا وہ علم, وہ معرفت, وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا. جو کچھ قرآن مجید میں تھا وہ سب کا سب سورہ بقرہ کے اندر آ گیا, اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب, کتاب کا دباچہ کہتے ہیں. سب آسمانی کتابوں کے معارف کا خلاصہ وہی پر ہے. چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ میں سورہ فاتحہ ان کو پڑھ کے سناؤں گا. اسی نسبت سے اس عاجل نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور انگریزی میں ان کو پھر اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس کا یہ معنی ہے. خیر مختصر وقت میں مختصر بات کی, ٹو دی پوائنٹ. اس کے بعد عیسائی بیٹھا ہوا تھا, اس کی باری. اس کو سیکٹری نے کہا کہ جی آپ پڑھیں. اس نے اپنی بائبل کھولی اور ان کا ایک خاص واز ہے, اس کو وہ پہاڑی کا واز کہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک چہرے کے یعنی اس کے اوپر تھپڑ لگائے تو تم اتنے اچھے بن جاؤ کہ دوسرا گال پیش کر بنے نا اتنا اچھا, کبھی ہمیں موقع دیں گال ان کے تھپڑ ہمارے, پھر ہم دیکھیں ان کو. خیر اس نے جی وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے سیکٹری صاحب سے کہا جی کہ مجھے ایک بات کہنی ہے. اس نے کہا کہیں. میں نے کہا بات یہ کہنی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہر مذہب والا, دین والا ورڈ آف گاڈ, خدائی کلام جو اترا ہے اس کو پڑھ کے سنائے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس خدائی کلام انگریزی زبان میں آیا تھا؟ بھائی تو بائبل تو کسی اور زبان میں آئی تھی, عبرانی زبان, اور وہ تو انگریزی پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے, وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو خدائی کلام سننا ہے, جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری ان کے اوپر, وہ مجھے پڑھ کے سنائے. اب وہ سمجھ گئے کہ نکتہ کیا تھا, پھنس کہاں گئے. اب حیران ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہودی بڑا تیز تھا, بہت تیز تھا. یوں ایسے ہوا
اور ایسے ہو کہ مجھے کہتے ہیں کہ مسٹر احمد، مجھے احمد وہاں کہتے تھے، مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو اٹ از اونلی اسلام where you have the original word of God with you. All other people they have translation, we have nothing. یعنی اس یہودی نے اتنے مذاہب کے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں صرف اسلام ہے جس دین میں مسلمانوں کے پاس اصل خدائی کلام موجود ہے اور کسی دین والے کے پاس خدا کا کلام کتاب موجود نہیں ہے۔ جب اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا میرا دل اتنا اس دن خوش ہوا، میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے شکرانے کے۔ میں نے کہا اللہ آج برہان ہوا میرے سامنے کہ پوری دنیا کے مختلف ادیان کے لوگوں کی نمائندگی ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کہیں محفوظ ہے کلام تو وہ خدا کا کلام قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا